زمین پر ایک ہی عورت دکھائی دیتی ہے اور ہمیں ہماری ماں کی محبت دکھائی دیتی ہے، اور اے بوڑھی ماں تیرے چہرے کی جھریوں کی قسم تیری ہر لکیر میں ہمیں جنت دکھائی دیتی ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں ضروری ہے کہ اگر ہم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو راضی کریں، اپنے ماں باپ کو خوش کریں۔ اگر ماں باپ راضی ہیں، ماں باپ خوش ہیں، تو نبی بھی راضی ہے، پروردگار بھی راضی ہے۔ تو حضرات محترم، جب تک انسان اپنے ماں باپ کو راضی نہیں کرے گا، جب تک انسان اپنے ماں باپ کو خوش نہیں کرے گا، نہ تو اللہ راضی ہوگا نہ نبی راضی ہوں گے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی رضا چاہتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو راضی کرنا ہے، اپنے ماں باپ کو خوش کرنا ہے۔ کوئی بھی بیٹا، کوئی بھی انسان اپنے والدین کا دل دکھا کر کامیاب نہیں ہو سکتا، کامیاب نہیں ہوا ہے، لیکن ہاں جن لوگوں نے ماں باپ کی خدمت کری ہے، ماں باپ کو پیار کرا ہے، ماں باپ کے بتائے ہوئے راستے کو اپنایا ہے، ماں باپ کے طریقے کو اپنایا ہے، وہ بچے، وہ اولادیں جو ہیں وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتی ہیں، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتی ہے۔ اگر ماں وہ نعمت ہے، ماں وہ ہستی ہے، اگر اپنی اولاد کے لیے دل سے دعا کر دے تو وہ اولاد ہر جگہ کامیاب نظر آتی ہے، اور اگر کوئی ماں اپنی اولاد کے لیے دل سے بد دعا دے دے تو وہ اولاد کہیں بھی کامیاب نہیں ہو سکتی، کہیں بھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ ایک بات اور بتاتا چلوں پیارے، پہلی بات تو ماں دل سے بد دعا دے ہی نہیں سکتی، اور اگر ماں نے بد دعا دے بھی دی تو وہ اولاد کامیاب نہیں ہو سکتی۔ ماں کتنا ہی برا بھلا کیوں نہ کہہ لے، لیکن دل سے اولاد کو بد دعا نہیں دے سکتی، کیونکہ حضرات محترم، ماں وہ ہستی ہے جو اپنی اولاد سے بے انتہا پیار کرتی ہے، اپنی اولاد سے بے انتہا محبت کرتی ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں ضروری ہے کہ ہم سے دنیا روٹھ جائے، لیکن ہمارے ماں باپ ہم سے روٹھنے نہ پائیں، ہمارے ماں باپ ہم سے خفا نہ ہونے پائیں، ہمارے ماں باپ ہم سے راضی ہو جائیں، ہمارے ماں باپ ہم سے خوش ہو جائیں، تو ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد حل ہو جائے گا، ہمارا دنیا میں جینے کا مقصد حل ہو جائے گا۔ اگر ماں باپ ہم سے راضی ہیں، ماں باپ کی دعا وہ ہے، ماں باپ کی دعا وہ ہے کہ اولاد کے حق میں جب ماں باپ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو پروردگار عالم اس دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما لیا کرتا ہے۔ ماں باپ کی دعا کتنی جلدی اثر کرتی ہے، اس کا واقعہ، اس کا اندازہ اس واقعے سے لگا سکتے ہیں۔ نبی کے ایک پیارے صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت علقمہ، نبی کے بہت پیارے صحابی ہیں، 5 وقت کی نماز حضور کے پیچھے ادا کیا کرتے تھے۔ ایک وقت وہ آیا کہ 3 دن ہو گئے مسجد میں جانا نہ ہوا، ایک دور وہ آیا کہ 3 دن سے حضرت علقمہ مسجد میں داخل نہیں ہوئے۔ اب صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، ایک صحابی ہیں آپ کے حضرت علقمہ، 3 دن ہو گئے آج مسجد میں داخل نہیں ہو پائے ہیں، جو روزانہ 5 وقت کی نماز آپ کے پیچھے ادا کر رہے تھے، اب 3 دن سے مسجد میں داخل نہیں ہو پائے ہیں۔ ایک صحابی نے عرض کیا، رسول اللہ، حضرت علقمہ تو بیمار ہیں، حضرت علقمہ کی طبیعت ناشاد ہے۔ پیارے مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ حضرت علقمہ کے گھر پہنچے تو کیا دیکھا کہ حضرت علقمہ بیمار ہیں، بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں، بدن میں اتنی طاقت نہیں کہ اٹھ کر بیٹھ سکے، کچھ بولنا چاہتے تھے لیکن بول نہیں پا رہے ہیں، حضرت علقمہ کی طبیعت ناشاد ہے۔ جب نبی نے یہ منظر دیکھا، نبی نے حضرت علقمہ کا یہ حال دیکھا، صحابہ سے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے صحابہ، حضرت علقمہ کے گھر میں کون کون ہے؟ یعنی علقمہ کے گھر میں کون کون ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا، رسول اللہ، حضرت علقمہ کے گھر میں ان کی والدہ ہیں، کہا ان کو بلا کے لایا جائے۔ نبی کی بارگاہ میں بوڑھی ضعیفہ حاضر ہوتی ہے، عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ، آپ نے مجھ خادمہ کو یاد فرمایا؟ حاضر ہوں۔ نبی نے ارشاد فرمایا، اے ضعیفہ، یہ تمہارا لال ہے، تمہارا بیٹا ہے، تمہارا لخت جگر ہے، اسے پریشانی ہو رہی ہے، نزا کا عالم ہے، تکلیف ہو رہی ہے، اے بوڑھی ضعیفہ، اپنے بیٹے کی خطا کو بخش دو تاکہ اس کا دم آسانی سے نکل جائے۔ جب اتنا سنا، بوڑھی ضعیفہ نبی کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اگر یہ آپ کا حکم ہے تو میں معاف کر دیتی ہوں، لیکن اگر آپ کا مشورہ ہے تو میں ہرگز معاف نہیں کروں گی۔ نبی نے ارشاد فرمایا، ضعیفہ، یہ میرا حکم نہیں، میرا مشورہ ہے کہ اپنے اس لال کے، اپنے اس بیٹے کی خطا کو معاف کر دو تاکہ اس کا دم نکل جائے، تاکہ اس کی روح قبض آسانی سے ہو جائے۔
बूढ़ी ज़ईफ़ा अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, मेरे बेटे ने मेरा दिल दुखाया है, मेरे इस लाल ने मेरा दिल दुखाया है। और दिल क्या दुखाया है आका? मेरे इस बेटे के घर में इसकी बीवी भी थी और मैं भी थी, तो अपनी बीवी के सामने मेरी बात को ये कम तरजीह देता था, यानी मेरी बात को नजरअंदाज कर देता था, अपनी बीवी की बात पर ज्यादा ध्यान देता था, मेरी बात को नीचा कर देता था और अपनी बीवी की बात पे ज्यादा तरजीह देता था, ज्यादा उसकी तरफ गौर व फिक्र किया करता था। या रसूल अल्लाह, मेरे इस लाल ने मेरा दिल दुखाया है। नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ बूढ़ी ज़ईफ़ा, कोई बात नहीं, गुनाह बख्श दे, खता माफ कर दे। अर्ज करती, आका हरगिज माफ ना करूंगी, आका अपने इस लाल के गुनाह को हरगिज ना बख्शूंगी। जब इतना सुना तो नबी ने इरशाद फरमाया, मेरे प्यारे सहाबा जंगल जाओ, लकड़ियां काट कर लेकर आओ। प्यारे सहाबा नबी की बारगाह से उठे और लकड़ियां काट कर लेकर आए। लकड़ियां काटने के बाद लकड़ियों का ढेर लगाया गया, लकड़ियों का अंबार लगाया गया। नबी ने इरशाद फरमाया, आग लगा दो। लकड़ियों में आग लगाई गई। अब नबी ने सहाबा को हुक्म दिया, सहाबा अलकमा को उठाओ और इस आग में डाल दो। जब सहाबा अलकमा को उठाने चले, अलकमा के करीब चले, बूढ़ी ज़ईफ़ा मचलने लगी, नबी की बारगाह में अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह, क्या मेरे बेटे को आग में जलाओगे? क्या मेरे लाल को आग में जलाया जाएगा? नबी ने इरशाद फरमाया, हाँ ज़ईफ़ा, अगर तुमने अपने बेटे के गुनाहों को मुआफ ना करा, इसकी खताओं को मुआफ ना करा, तो इसे आग में जलाया जाएगा। जहन्नम की आग से तो बेहतर है कि इसे दुनिया में जलाया जाए। जब इतना सुना, बूढ़ी ज़ईफ़ा ने मोहब्बत जोश मारने लगी। मोहब्बत देखो माँ बाप की, मोहब्बत जोश मारने लगी, मोहब्बत अंगड़ाइयां लेने लगी। नबी की बारगाह में अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मेरे लाल को, मेरे इस बेटे को, मेरे लख्ते जिगर को आप आग में न जलाओ, बल्कि मैं अपने बेटे की तमाम खताओं को मुआफ करती हूँ। सुभान अल्लाह। हजरात, अंदाजा तो लगाओ, ये दिल है माँ बाप का, ये दिल है माँ बाप का। अल्लाह ने इनका दिल बहुत बड़ा बनाया है, तो हमें जरूरी है कि हम माँ बाप की खिदमत करके जन्नत के हकदार हो जाएं, ना कि इनकी नाफरमानी करके जहन्नम के हकदार हों, बल्कि इनकी फरमाबरदारी करके, इनकी खिदमत करके, इनकी जी हुजूरी करके जन्नत के हकदार हो जाए। नबी अपने उस गुलाम से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं जो बंदा अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करता है, जो बंदा अपने माँ बाप के साथ मोहब्बत से पेश आता है। तो हमें भी जरूरी है कि हम अपने माँ बाप को खुश करें, अपने माँ बाप को खुश रखें, अपने माँ बाप का दिल हरगिज ना दुखाएं, अपने माँ बाप की खिदमत करें और उनकी दुआएं लें। दुआएं कराई नहीं जाती, दुआएं खुद ब खुद दी जाती है। तुम अपने माँ बाप के साथ में ऐसा हुस्न सलूक करो कि माँ बाप तुम्हारे लिए खुद दुआएं दें। उनसे ये मत कहो कि हमारे लिए दुआ कर दो, बल्कि जब तुम माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करोगे, अच्छे तरीके से पेश आओगे, मोहब्बत से पेश आओगे, अखलाक अच्छा करोगे, तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि माँ बाप के दिल से खुद दुआ निकलेगी। और जब जो दुआ दिल से निकलती है ना, जो दुआ दिल से निकला करती है, वो दुआ अर्शे मुअल्ला तक पहुंच जाती है, रब की बारगाह तक पहुंच जाती है, और परवरदिगार आलम ऐसी दुआ को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा लिया करता है।